زمین و آسمان کے جتنے لشکر ہیں سب اللہ کے ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں جتنے لشکر ہیں سب اللہ کے ہیں اور اللہ ان کے مالک ہیں۔ اور جب اللہ چاہتے ہیں تو ان کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو انہی کے ذریعے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اسی کے حکم پر چلتی ہے۔ حضرت انسان جو طرح طرح کی اس نے معبود گھڑ لیے، یہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ سب ہی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی دی گونج ذرا گھٹ کرتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ جل جلالہ کسی کے محتاج نہیں۔ بے نیاز ہونے کا، صمد ہونے کا مفہوم یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، آسمان والے، زمین والے، ساری کائنات والے، اللہ پاک کسی کے محتاج ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، کہ زمین آسمان کے اندر جتنے لشکر ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ وہ ہوا کا لشکر ہے، وہ بادلوں کا لشکر ہے، وہ فرشتوں کے لشکر ہیں، وہ پانی کا لشکر ہے، وہ پرندوں کا لشکر ہے، درندوں کا لشکر ہے، اور وہ حشرات الارض کا لشکر ہے، چاہے سانپ بچھو ہیں، مچھر ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سب اللہ کے، اللہ ان کا مالک ہے۔ جب چاہتے ہیں تو نقصان دینے والی چیز نفع پہنچا دیتی ہے، جب اللہ پاک چاہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانا، اور جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو نقصان کرنا تو نفع دینے والی چیزیں نقصان دیتی ہے۔ جس چیز کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسی سے نقصان اٹھا لیتا ہے۔ اس پر کتنی مثالیں ہیں۔ اس لیے کہ ہر وقت، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، حال آتے ہیں۔ کبھی یہ تونگری میں آتا ہے،
اللہ جل جلالہ اس کو دولت دیتے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے، یہ حالات سے گزر رہا ہے، تونگری آئی ہے، پیسے آئے ہیں، مالدار ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی، یہ دوسروں کو کچھ نہ سمجھے، نہیں، اب بھی اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ پاک نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ امتحان ہے کہ اب یہ زکوٰۃ دیتا ہے، کیا اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے، کیا میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کر کے میری خوشنودی حاصل کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو بھئی پاس ہو رہا ہے، اچھے راستے پہ ہے۔ اگر تونگری آئی، دوسروں کو حقیر سمجھا، غریبوں کو معمولی سمجھا، پیدل چلنے والوں کو کچھ نہیں سمجھا، خود بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو یہ فیل ہو گیا، یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تونگری آئے، جب اللہ عزت دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی چچا ماموں کہہ دے، اچھے الفاظ کہہ دے، کوئی سلام کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ ہو گیا، بڑا ہو گیا، بلکہ اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے میرے عیبوں پہ پردے ڈال دیے اور مجھے سلام کر رہے، الحمدللہ کہ سلام کا جواب اچھے طریقے سے دے، بڑھ کر دے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو بڑھ کر جواب دے دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بڑھ کر دعا دے۔ اگر کسی نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بڑھ کر جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اپنی جو ہے محبت اور اپنا عزت دکھائے۔ اس کے آگے بھی ہے، علماء نے الفاظ لکھے، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بڑھ کر جواب دے دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تو تونگری آئی، اللہ نے عزت دی، اللہ کا شکر، یہ شکر والے اعمال ہیں، زبان سے بھی شکر اور اعمال سے بھی شکر۔ اللہ نے عہدہ دیا ہے، ماتحت ہیں، اس پر اللہ کا شکر کہ میں ان کا ماتحت نہیں ہوں، اللہ نے مجھے یہ عہدہ دے دیا، اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرے جو ان سے اوپر افسر ہیں۔ ایسی باپ ہے، اولاد ہے، بس ایک دوسرے کے شکر گزار۔ تو معاشرے میں دیکھا جائے تو بھئی یہ دینہ سکھایا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا کہ فرمایا لیس من امتی لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا۔ فرمایا میری امت میں سے وہ نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا۔ اسی طرح بوڑھے مسلمان کی، اگر بوڑھے مسلمان کے اندر کئی صفات آ جائیں تو پھر اس کے حق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
مثلاً ایک تو ہے بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، اس کا احترام ادب۔ دوسرا، بوڑھا ہے باپ بھی ہے، اب دو عہدے آ گئے، اب باپ بھی ہے اور کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، وہ ٹھیکیدار بھی ہے، اب اور بڑھ گیا، اور عزت بڑھ گئی، اب ٹھیکیدار بھی ہے، استاد بھی ہے، اور بڑھ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھ کر چلنا ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ زمین آسمان کے جتنے لشکر ہیں وہ سب اللہ کے ہیں۔ جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو ان لشکروں کے ساتھ نفع پہنچاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو انہی لشکروں کے ساتھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ نمرود بڑا تھا، جتنا کوئی بڑا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کبر آیا، تکبر آیا، اس کے مقابلے میں اتنی حقیر مخلوق کو اس پر مسلط کر کے اس کو ختم کیا۔ یہ قرآن و سنت سے یہ بات ملتی ہے۔ نمرود وہ ہے جو کہ اپنے کو خدا کہلواتا تھا اور سجدے کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سجدے نہیں کرتے تھے تو اس کو الہ نہیں مانتے تھے، ناراض ہو گیا۔ اب اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن اس کو اور اس کی فوج کو، اس کے لشکر کو اللہ پاک نے کس طرح تہس نہس فرمایا، حقیر سی مخلوق سے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی فوج پر، اس کا جو لشکر تھا، تو اس کے جو جنگجو تھے اس پہ اس کی اکڑ تھی، ہمارے جنگجو ہیں بڑے، اللہ ایسی ذات ہے کسی کو اوندے منہ پھینک دے، سیدھا ہونے کی طاقت ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں بیچارے ہل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، تو اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں اتنی ہی حقیر سی مخلوق بھیجی، یہ مچھر جو ہے۔ اب مچھر جو ہے آیا، ابن کثیر کہتے ہیں جیسے بادل ہے اس کی فوج پہ، لشکر پہ، اللہ نے اپنا لشکر بھیجا، جیسے بادل ہے وہ چھا گیا اس کے لشکر پہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی فوج کا خون پی گئے اور ان کے گوشت کو کھا گئے اور ان کی ہڈیاں وہاں پڑی رہ گئی۔ للہ جنود السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کے جتنے یہ لشکر ہیں سب اللہ کے ہیں۔ اللہ پاک چاہیں تو اپنے انہی چیزوں کے ذریعے مدد فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، نمرود کو تباہ و برباد کر دیا اسی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے کہ نفع پہنچانے والی چیز سے نقصان دے دے اور نقصان والی چیز سے نفع پہنچا دے کسی کو۔ ہوا ہے، ہوا نہ ہو تو دیکھو بھائی، آدمی کہتے بھائی بڑی گرمی ہو گئی ہے، ہوا چلنی چاہیے، لیکن اسی ہوا کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی ہے، اور اسی ہوا کے ذریعے اللہ نے اپنے دشمنوں کو اور اپنے دوستوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد تھی، بڑی طاقت والی تھی، کہتی تھی ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقت والا ہے،
اپنے آپ کو جو ہے اتنا ہم سے بڑا کوئی طاقت والا ہے؟ اشد من قوہ غالباً لفظ آیا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے؟ اللہ پاک نے ہوا کو بھیج دیا، لمبے لمبے قد تھے ان کے، جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اور طاقتور ایسے کہ درخت کو پکڑ کر کھینچ لیتے تھے جڑوں سمیت، ایسے ہی نہیں طاقت والے، اور کہتے تھے ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنا لشکر ہوا کا بھیجا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ ہوا کا لشکر کتنا، ایک جو بیل کا نتھنا ہوتا ہے اس کے برابر اللہ نے اپنا خزانہ کھولا ہوا کا، اور ان کو اڑا لیا، اس ہوا نے ان کو اڑایا، اور وہ ہوا کے اوپر جو ہے خلا میں اوپر اٹھتے اور نیچے پٹک دیتی ہوا۔ ہوا نے یوں سمجھو کہ لاتوں سے پکڑ پکڑ کر پاؤں سے پٹک پٹک کر وہاں پہ جو ہے جو ایسے کر دیا، فرمایا جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں پڑے۔ یہ ہوا ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، حکم آ گیا۔ اب دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماننے والوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر اور چاروں طرف خط کھینچ دو، اس میں بیٹھ جائے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، کلمہ والوں کو بٹھایا اور چاروں طرف خط کھینچ دیا، لکیر کھینچ دی۔ اب ہوا چل رہی، ان کو تو پٹک رہی ہے، لیکن یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفوظ بالکل۔ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے جتنے لشکر ہیں سب اللہ کے لشکر ہیں۔ پانی کے ذریعے کتنے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حال یہ ہے، اب کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، کیونکہ پورا عرب دشمن بن کر چاروں طرف گھیرا ہوا تھا مدینہ منورہ کو جنگ خندق کے موقع پر۔ اب خود سوچ لیں، سب بھی دشمن بنے ہوئے تھے، اور یہود بیچ میں تھے مدینہ منورہ میں، وہ علیحدہ دشمن، اندرونی دشمن یہ، بیرونی سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ اب گھیرا ڈالا ہوا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے پریشان ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی جب کوئی آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ایسی ہے نا، یہ مقولہ ہماری زبان کا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، ہمیں کوئی دعا بتائیے، ہم پڑھیں، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب پڑھا کرو، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہماری عیوب پر، ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال دے، اور ہمیں گھبراہٹ سے امن عطا فرما۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سچے لوگ تھے اور متبع رسول تھے،
صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی پیروی کرنے والے تھے، فوراً عمل شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پریشانی کے عالم میں وظیفہ پوچھنا، وظیفہ بتانا، وظیفے پہ عمل کرنا، یہ سب دین ہے۔ میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ کہا، یہاں ہی غالباً، کہ ہم پریشانی کے عالم میں پتہ نہیں کس کس صاحب کے پاس جاتے ہیں، فلاں صاحب ہے، فلاں، ٹھیک ہے، جو اسباب ہیں، تدبیر ہے، اختیار کریں، لیکن سب سے پہلے مسلمان کا دروازہ وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اس کے دروازے پہ آئے، معافی مانگے، اللہ کے سے دعا کرے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پہ عمل کیا۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اگر یاد کرنی ہو تو بعد میں بھی آدمی کسی نے یاد کرنی کر سکتا ہے، ورنہ ابو بکر صاحب کے پاس یہ دعا لکھی ہوئی ہے تو وہ واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ مجھے تو نہیں چلانا آتا، لیکن ان کو لڑکوں کو کچھ کو کہہ دیا ہے بھائی کوئی، چلو آج کل کی سہولت ہے، بھیج دیا کریں، تو وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھی، اللہ پاک نے اپنے لشکر سے پھر مدد فرمائی، ہوا بھیجی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں اس وظیفہ کے بعد پھر ہوا آئی، ان کے مخالفین کے خیموں کو توڑ دیا، اڑا دیا، ان کے اونٹ بھاگ رہے ہیں، سواریاں بھاگ رہی ہیں، پتھر اڑ اڑ کر ان کے خیموں پہ پڑ رہے ہیں، اور جو ہے آگ آگے پیچھے جو کچھ ہے یعنی تہس نہس ہو رہا ہے، اور وہ چلو یہاں سے نکلو، چلو یہاں سے نکلو۔ لیکن علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں یہ ہوا معتدل تھی۔ خندق کے بیر تو تھا اس طرح کہ وہ اس پہ حملہ تھا ہوا کا، لیکن مدینہ منورہ کے اندرونی حصے میں، خندق کے اندرونی حصے میں معتدل ہوا تھی، تو سب کو اللہ نے بھگا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں للہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے جتنے لشکر ہیں یہ سب میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں چاہتا ہوں تو نفع والا بنا دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کو وہی ہوا نفع دے رہی ہے، مدینہ منورہ والوں کو راحت پہنچا رہی ہے۔ اسی ذریعے ہوا کے ذریعے جو مخالفین تھے، مشرکین مکہ تھے، سب کو جو ہے تہس نہس کر دیا، بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو ہے یہ ہمیں کیوں بتایا ہے؟ تاکہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں۔ للہ جنود السماوات والارض، یہ کیوں بتایا ہے؟ اس لیے بتایا کہ ہر موقع پر میری طرف رجوع کریں اور جو ہے مجھ سے مدد مانگیں۔ اور پھر جو ہے کیسے ہے؟ یہ بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ کسی سے کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، وہ بتاتے ہیں اس طرح وظیفہ کرو۔ میں بھی پوچھتا رہتا ہوں، ابھی بھی پوچھتا ہوں، بلکہ آج بھی خط لکھا ہے، اگلے دن بھی حضرت کو خط لکھا آپ نے شاید، اور خط لکھنا چاہیے۔ اور جو خط لکھے گا، دعائیں کرائے گا اپنے بڑوں سے، اللہ پاک مدد فرماتے ہیں اس پر۔ یہ دنیا کے اسباب ہیں، دنیا اللہ دین دیتے ہیں، لیکن دین والوں کی برکت سے۔ اللہ پاک جو مدد فرماتے ہیں وہ تو مدد اللہ کرتے ہیں، لیکن اسباب اس کے تابع ہیں۔ یہی تو بتایا کہ للہ جنود السماوات والارض، کہ زمین آسمان کے جتنے لشکر ہیں سب اللہ کے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز کہتے ہیں اس کو جو ارادہ کر لے اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے والا ہو۔ عزیز کا ترجمہ یہ ہے، جو مفہوم ہے کہ جو چاہے وہ کرے، جب وہ چاہتا ہے اس کے چاہنے میں کوئی جو ہے درمیان میں رکاوٹ ڈالتے وہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کر سکتا۔
ورنہ اس کے چاہنے والے تو اس کی رضا ہی چاہتے ہیں۔ حکیم کہ اس کا ہر کام جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ پاک بعض دفعہ اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ بلکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ معارف القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں فرماتے ایک شعبان راہی چرواہ تھا، شعبان راہی انہی کے چرواہ تھا، بکریوں کے چرانے والے۔ تو جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتے گاؤں میں اپنے شہر میں، تو جو ان کے جو بکریاں تھیں چاروں طرف لکیر کھینچ کر کچھ پڑھتے، جو بھی اللہ کا نام لیتے، لکیر کھینچ کر آ جاتے، تو فرماتے واپس جاتے تو بھیڑیے باہر تو بیٹھے ہوتے تھے لیکن اندر بکریوں پہ حملہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی، یوں سمجھو جیسے بھیڑیے ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک یہی تو بتا رہے ہیں، للہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے جتنے لشکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جب چاہتے ہیں ان کے ساتھ نفع پہنچاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کو اسی کے ساتھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ حَكِيمًا عزیزاً حکیمہ، اور اللہ پاک زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنے پیاروں کی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔